السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ باری تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ مدرسہ ریاض العلوم اندرا گاندھی نگر منتظمین جو اس کے ہیں عیدگاہ مسجد کے جو کمیٹی کے ذمہ دار حضرات ہیں ان کے نگرانی میں ان کے انتظام میں یہ مدرسہ الحمدللہ کئی سالوں سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. درمیان میں تھوڑا بہت کمی آ گئی تھی, پھر دوبارہ الحمدللہ ڈیڑھ سال سے الحمدللہ اب حضرات دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک عمارت دے کر کرائے کے مکان میں مدرسہ دوبارہ اس کا آغاز ہوا. الحمدللہ 45 سے 50 بچے بچیاں صبح 1 گھنٹہ اور شام میں 1 گھنٹہ اپنے اسکولوں کے وقت سے فارغ ہو کر آ کر اس مدرسے میں دینی تعلیم مکتب کے طور پر جو مکتب چلتا ہے مکتب دینیہ کے اندر حصہ لے کر طلباء اور طالبات قاعدے سے نورانی قاعدے سے پارے سے ایسے شروع سے کر کے اب تک الحمدللہ سال کے اندر بہت ساری بچیوں نے 10 پارے اور 12 پارے تک الحمدللہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ بچیوں کا تکمیل ہو جائے گا, نازلہ قرآن مکمل ہو جائے گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ گرینڈ طریقے پر ان کا ہم پروگرام کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پروگرام ہوگا. بہرحال ایسے پروگرامات جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں, جہاں کہیں بھی ایسے پروگرامات کا انعقاد عمل میں آتا ہے, ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے, ہمارے بڑوں کا نہج ہے, اسی کو ہم بھی اپناتے ہیں, ہمارے بڑوں کی ہم اتباع کرتے ہیں. اس کے لیے قرأت کلام پاک کے ذریعے سے, اللہ کے کلام کے ذریعے سے جس مجلس کا بھی آغاز ہوتا ہے, جس جلسے کا بھی آغاز ہوتا ہے, شروع کیا جاتا ہے, وہ مجلس بابرکت ہو جاتی ہے, وہ مجلس پررونق ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کا کلام, جیسے اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, اول ہے, آخر ہے, اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی وہی فوقیت حاصل ہے. لہذا قرأت کلام مجید پڑھنے کے لیے, تلاوت کرنے کے لیے میں طالبہ ممراز بنت محبوب باشا صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں, میں بلاتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی پیاری آواز میں ہم سب کے سامنے قرأت کلام پاک پڑھ کر سنائیں. اب ممراز. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. السلام علیکم. ماشاءاللہ طالبہ نے اپنے انداز میں جیسا بھی انہوں نے سیکھا ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ اور بھی طالبہ کی قرأت میں اللہ تعالیٰ نکھار پیدا کرے, اور بھی درستگی اللہ تعالیٰ پیدا کرے, اور بھی ہمت کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے. شاید کہ میں سمجھتا ہوں یہ بچی پہلی مرتبہ اسٹیج پر پہنچی ہے, اس لیے کہ یہ اسٹیج معمولی چیز نہیں ہے. ممبر و محراب جیسے مسجد میں ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے. ہر کوئی وہاں پہنچ کر جو باتیں بولنے سے بھی کہا ہے گھبرا جاتا ہے. یہ تو اسٹیج ہے, اتنے لوگوں کے سامنے, اتنے علماء کے سامنے, اتنے اکابرین کے سامنے, عمائدین کے سامنے, ہمت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ طالبہ کو اور ہمت عطا فرمائے اور حوصلہ عطا فرمائے, اور بھی اچھی طریقے سے آگے محنت کر کے خوب اچھی طرح قرأت پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں قرأت کلام پاک کے بعد
دنیا کے اندر جس ہستی کا مقام و مرتبہ ہے، جو ہستی کا اللہ نے جس ہستی کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ بولنے کے بعد ہمیں محمد رسول اللہ بولنا پڑتا ہے، ورنہ تو کلمہ پورا نہیں ہوتا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ہماری مسلمانی کامل نہیں ہوتی، تو ہم صرف لا الہ الا اللہ بول کر نہیں چھوڑ سکتے، یہ محمد رسول اللہ کو مکمل کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح اب ہم کلام اللہ کو سن لیے، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، پیارے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے اس دنیا کو بنایا۔ اگر آپ نہ ہوتے نہ یہ دنیا بنتی، نہ ہم پیدا ہوتے، نہ آپ پیدا ہوتے، نہ ہمارا وجود اس دنیا میں ہوتا، نہ آپ کا وجود دنیا میں ہوتا، نہ ہم دنیا کو دیکھتے، نہ دنیا کی زیب و زینت سے ہم لطف و انداز ہو رہے ہیں، یہ سب اللہ کے نبی کے صدقے میں ہے، یہ سب اللہ کے نبی کے طفیل میں ہے۔ لہٰذا قرأت کلام پاک کے بعد نعت شریف پیش کرنے کے لیے بارگاہ رسالت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے نعت پڑھنے کے لیے اصفیہ بنت محمد غوث کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے انداز میں نعتیہ کلام پیش کریں۔ اصفیہ بنت محمد غوث صاحب اور دلی آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا سفر ہے۔ اے دنیا کے اے مسافر جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے۔ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا سفر ہے۔ دنیا کے مسافر عالیشان کے بنگلے وہاں کام کے نہیں ہے، مکھمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں۔ 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا سفر ہے۔ دنیا کے مسافر آنکھوں سے تو نے اپنے دیکھے ہیں کتنے جنازے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو نے اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے۔ دنیا کے مسافر دنیا کے مسافر منزل تیری خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا سفر ہے۔ دنیا کے مسافر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ طالبہ اصفیہ نے بہت ہی اچھے انداز میں اپنی نظم پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے اور وہ بھی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور بھی آگے یہ اچھی طریقے سے نعت پڑھنے کا ذوق جو ان کے اندر ہے اور بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہمت عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں آگے کی کارروائی کو بڑھانے سے پہلے ہمارے درمیان جو کمیٹی حضرات کے ذمہ دار ہیں اور علماء کرام بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، میں ان کا استقبال کرتا ہوں، ان کو ویلکم کہتا ہوں۔ لہٰذا سب سے پہلے میں
हमारे मस्जिद के प्रेसिडेंट साहब इमाम साहब को मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आकर स्टेज पर जलवा अफरोज हों, और उसी तरह हमारे जमाल मामू साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाए। इसी तरह आरिफ भाई से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाए। अली भाई से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और इसी तरह हमारी ईदगाह मस्जिद के खदीम इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 सालों से एक ही जगह एक ही मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मैं तहे दिल से उनका इस्तकबाल करता हूँ, उनको वेलकम कहता हूँ, और उनसे भी अदबन गुजारिश करता हूँ कि हाफिज़ साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाए। जमील अहमद साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाए। अलहाज जमील अहमद साहब अमीर साहब तशरीफ़ लाए। हाँ, मोहतरम जनाब आरिफ साहब से भी गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान शहर के आलिम दीन भी इस वक्त जलवा अफरोज हैं, और भी उलमा इकराम तशरीफ़ लाने वाले हैं। अब जो स्टेज पर तशरीफ़ हैं मैं उनका भी हज़रत मौलाना अल्ताफ़ हुसैन साहब रशादी दामत बरकातहू इमाम व खतीब मस्जिद गरीब बादशाह नई पेट के, तो कम वक्त में कम अरसे में मैंने मौलाना को सुबह में फ़ोन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस छोटी सी और हक़ीर दावत पर मौलाना वक्त कीमती वक्त फारिग करके यहाँ तशरीफ़ लाए, क्योंकि अल्लाह उलमा का वक्त बहुत कीमती होता है। उलमा की मसरूफियात, अहले दीन अहले इल्म की मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं, वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है, पहले ही से क्या है वक्त लेना पड़ता है। लेकिन हमारा ये प्रोग्राम भी 2-4 दिनों के अंदर तय हुआ, अचानक तय करना पड़ा, इसलिए हमने अपने बच्चों को भी क्या है सीधा दावत नहीं दिए, सीधा नहीं पहुँचे थे। उनसे भी मैं माजरत चाहता हूँ। बाद बच्चे के फ़ोन आए कि हम आपको इत्तला नहीं है, तो मैंने कहा कि बेटा आप मदरसे को नहीं आ रहे थे इसलिए आपको इत्तला नहीं पहुँची, आपके भाई आए थे उनको उनसे कहा गया था, मौलाना हमारे पास जो पढ़ाने वाले उस्ताद हैं उन्होंने कहा था। बहरहाल ये छोटी मोटी बातें दीनी मामलात में आगे पीछे करके क्या है ऐसे प्रोग्रामों में खुद आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमारे मोहल्ले का हमारे घर का प्रोग्राम है, इसलिए इसमें दावत देने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही मालूम हो गया सब जज्बे के साथ क्या है शरीक हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला यहाँ आए हुए तमाम मर्द हजरात का भी और मेरी माँ बहनों का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ, उनको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ कि उन्होंने इस कम वक्त में आप हजरात को इत्तला हुई मालूम हुआ, तो आप हजरात ने यहाँ इस जलसे में पहुँचकर इस जलसे को रौनक बख्शा, इस जलसे को जीनत बख्शा। आपके आने को अल्लाह ताला, आप सबके आने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहरहाल अब मैं ये बच्चियों के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं बच्चियों से गुजारिश करता हूँ कि वो हिम्मत के साथ पढ़े, जज्बे के साथ, हौसले के साथ पढ़े, डरे नहीं, घबराए नहीं। हम्द पेश करने के लिए मुबश्शिरा, नेहा और नाजिया, मैं इन तीनों तालिबात को दावत देता हूँ कि वो आए और हम्द पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके नया था सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों में कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमते नबी वो जहल गया, आँखों से उसने ये कहा, गर्व नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आखिरमान हुआ उन फजले रहमान हुआ, मुझसे पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जब बिलाले हबशी है सरवर्दी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की
आँखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उस पर सीने रखा था, लब फिर भी जारी था। ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी खैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या कह रही, मेरे आने से पहले क्या चुप चुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सीने सुन के कलाम पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा। ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी खैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह इन तीनों तालिबात ने बहुत ही अच्छे अंदाज में, प्यारी आवाज़ में हमारे सामने पेश की। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में तरक्की अता फरमाए, इनके इल्म व अमल में अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए और भी इनको तरक्यात से नवाजें। उसके बाद एक और नात पेश करने के लिए आयशा बिनते इस्माइल साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी नात पेश करें। और बेटा आयशा बिनते इस्माइल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे इससे पहले भी एक तालिबा ने सलाम किया, अब उलमाए किराम भी आकर सलाम करेंगे। अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो बड़ी डांट पड़ेगी हम लोगों को, इसलिए सलाम का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर बार जितनी बार भी सलाम हमारे सामने आएगा उस सलाम का जवाब हमें देना है, क्योंकि सलाम करने में भी और सलाम का जवाब देने में भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेकियां रखी हैं, बहुत सारा अजर लिखा है और उसके ज़रिए से सलामती मिलती है, रहमत अल्लाह ताला की हमें हासिल होती है। इसलिए सलाम का जवाब दीजिए। सबसे बोला वो आला हमारा नबी, सबसे बोला वो आला हमारा नबी, आपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दोनों हमारा नबी, बाद में आखिर का शामम परोजा हुआ, नूरे अव्वल का जलवा हमारा नबी, खाला से अव्लिया वालिया से रसूल और रसूल से आला हमारा नबी, लालू देता है देनों को मुँह चाहे ये देना वाला है, सच्चा हमारा नबी, गूंजा दो को पाजामुन दीजिए के है बेकसूर का सहारा हमारा नबी। शुक्रिया। इंग्लिश में लिखी हुई नात है, इसलिए उसके अल्फाज में अदायगी में थोड़ा बच्ची ने कमी किया है। बहरहाल और भी आगे हम दुआ करते हैं कि अच्छी तरह मश्क करके बच्ची पढ़ने की कोशिश करेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अभी वो मुख्तसर सा अरसा हुआ है। अभी अरबी में ये बच्चियाँ नाजिरा पढ़ने में पख्तगी हासिल कर रही हैं। उर्दू की किताबें में हमने बच्चियों को दिया गया है मदरसे की जानिब से, उर्दू भी अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ रही हैं। अगर हम यहाँ आकर मुख्तसर आधा घंटा पौन घंटा वक्त निकालती हैं तालिबात, मैं उनके वालिदैन से उनकी माओं से मैं गुजारिश करता हूँ कि घर में भी वालिदैन बच्चियों को लेकर उर्दू पर जरा गौर करें और उर्दू पर उनकी तवज्जो डालें, ताकि उर्दू के अल्फाज सही अदा हो जाएंगे तो ऐसे प्रोग्रामों में, क्योंकि नातों के अंदर जैसे हार्ड वर्ड रहते हैं, फसी अल्फाज रहते हैं, उसको अदा करना अचानक अदा करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पहले ही से अगर मश्क करने में उर्दू बोलने में अच्छी अदायगी होगी तो वो अल्फाज भी अच्छी अदा कर सकते हैं। इसलिए मेहनत सबकी तरफ से होना है। उस्ताद मदरसे में थोड़ी देर वो मेहनत करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वक्त बच्चियों का घर में गुजरता है। इसलिए वालिदैन फ़ोनो वगैरह में भी माशाल्लाह अच्छी अच्छी नातें हमको मिल जाती हैं, तो नातों के ऊपर गौर करें। अच्छी नातें हैं तो वही नातें अपने बच्चों को सिखाएं, वरना ऐसी ऐसी नातें भी आ जाती हैं जिसके अंदर शिरकिया अल्फाज आ जाते हैं।
جس کے اندر پڑھنے سے گنہگار، پڑھنے والے بھی سننے والے بھی گنہگار ہوتے ہیں. اس لیے ایسی نعتیں نہیں ہیں. ایک بار جو بھی نعت بچوں کو سکھانا ہے یا پڑھانا ہے علماء کرام سے معلوم کر لیں یا لکھوا لیں بچے، اس کے بعد جا کر گھر میں جا کر اس کے اوپر محنت کریں، مشق کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی اس میں نکھار آئے گا، ترقی آئے گی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ عائشہ کو بھی ترقی عطا فرمائے، اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اس کے بعد میں عالیہ بنت رحمت اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے انہوں نے جو بھی نظم یا جو بھی تیاری کی ہے اس حساب سے اپنی نظم پیش کریں. ہم اصحاب کے خادم ان کے نوکر ہیں، اہل بیت نبی کے در کے نوکر ہیں. ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان حیدر والے، ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان حیدر والے. کبھی نہ جھکتے ہیں، کبھی نہ بکتے ہیں، کبھی نہ جھکتے ہیں، کبھی نہ بکتے ہیں. میرے نبی کے سارے اصحاب زندہ باد، ابو بکر صدیق عمر خدام زندہ باد. میرے نبی کے سارے اصحاب زندہ باد، ابو بکر صدیق عمر خدام زندہ باد. عثمان غنی بھی پیارے ہیں، علی حیدر بھی ہمارے ہیں. عثمان غنی بھی پیارے ہیں، علی حیدر بھی ہمارے ہیں. مومن کے دل میں ہر دم یہ دھڑکتے ہیں، مومن کے دل میں ہر دم یہ دھڑکتے ہیں. ہم اصحاب کے خادم ان کے نوکر ہیں، اہل بیت نبی کے در کے نوکر ہیں. ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان حیدر والے، ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان حیدر والے. کبھی نہ جھکتے ہیں، کبھی نہ بکتے ہیں، کبھی نہ جھکتے ہیں، کبھی نہ بکتے ہیں. ذکر علی تو یارو چہرے دکھلائے، ذکر معاویہ لوگوں کو نزلیں بدلائے. ذکر علی تو یارو چہرے دکھلائے، ذکر معاویہ لوگوں کو نزلیں بدلائے. علی معاویہ بھائی راہ عظیمت کے راہی، علی معاویہ بھائی راہ عظیمت کے راہی. جب یہ کہتے ہیں ان کے بھی چلتے ہیں، جب یہ کہتے ہیں ان کے بھی چلتے ہیں. ہم اصحاب کے خادم ان کے نوکر ہیں، اہل بیت نبی کے در کے نوکر ہیں. ہم صدیق عمر والے، ہم حیدر والے، ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان حیدر والے. کبھی بکتے ہیں، کبھی نہ بکتے ہیں، کبھی نہ جھکتے ہیں، کبھی نہ بکتے ہیں. پیاری امی عائشہ تجھ پر نہ قربان، امی عفت پر میری ماں قربان. پیاری امی عائشہ تجھ پر نہ قربان، پیاری امی عفت پر میری ماں قربان. ہم تیرے ہی بیٹے ہیں، سن لے دنیا کہتی ہے. ہم تیرے ہی بیٹے ہیں، سن لے دنیا کہتی ہے. امی کی خاطر ہم شوق سے مرتے ہیں، امی کی خاطر ہم سے مرتے ہیں. ہم اصحاب کے خادم ان کے نوکر ہیں، اہل بیت نبی کے نوکر ہیں. ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان حیدر والے، ہم صدیق عمر والے، ہم صدیق عمر والے. کبھی نہ جھکتے ہیں، کبھی نہ بکتے ہیں، کبھی نہ جھکتے ہیں، کبھی نہ بکتے ہیں. اللہ حافظ. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں طالبان نے ہمارے سامنے صحابہ اکرام کے اوصاف اور ان کی خدمات کا تذکرہ نظم کے انداز میں جوڑ کر پیش فرمایا. اللہ تعالیٰ مزید طالبان کو ترقی عطا فرمائے
اور بھی ہمت و حوصلے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ عزیزان گرامی اور محترم ماں بہنیں، معزز علماء کرام، جس کا ہم بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، ہمارے شہر کی مشہور و معروف شخصیت میرے استاد محترم، میں نے حضرت والا کے پاس چند پارے حفظ کیا ہے۔ الحمدللہ حضرت علی کا قول ہے، کسی کے پاس اگر کوئی ایک حرف بھی سیکھ لیتا ہے تو وہ اس کا نوکر ہے، اس کا غلام ہے، وہ استاد جو چاہے جو بولیں گے اسے کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ہمارے استاد محترم کا میں پورے ادب و احترام کے ساتھ، پورے اکرام کے ساتھ میں حضرت والا حضرت مولانا محمد جابر حسین صاحب رشادی دامت برکاتہم، خطیب مسجد عیدگاہ، بانی و محترم مدرسہ سبیل الانوار گنیش نگر ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا دل کی گہرائیوں سے ہم تمام کی جانب سے، ذمہ داران کمیٹی کی جانب سے استقبال کرتا ہوں، انہیں مرحبا اہلاً و سہلاً خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو، آپ کے یہاں قدم رنجہ فرمانے کو قبول فرمائے، اور آپ کا جو قیمتی خطاب ہمارے سامنے ہوگا اس کو ہم بغور سن کر بغور سماعت فرما کر اس کو اپنی دلوں پر نقش کر کے، اس کو اچھی طرح یاد کر کے اس پر عمل کرنے کی نیتوں سے ہم حضرت والا کے خطاب کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ سے ہم کو خوب فائدہ اٹھانے اور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحبا اہلاً و سہلا، ان کلمات کے ذریعے سے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہرحال اب آگے بس ایک دو طالبات ہیں، اس کے بعد علماء الحمدللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے شہر کرنول کے ذمہ دار اور معروف عالم دین حضرت مولانا عبدالباسط صاحب کاشفی دامت برکاتہم بھی ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، ان کا بھی میں استقبال کرتا ہوں۔ مرحبا اہلاً و سہلاً، خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت والا اسٹیج پر تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائیں۔ حضرت والا کی بھی خدمات شہر کیا پورے آندھرا میں، پورے صوبے میں الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے رہن سے ہوں۔ حضرت والا کا بھی بلڈنگا میں کنسٹرکشن کالونی میں طالبات نسوان کا ایک دینی ادارہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سی خوبیوں سے حضرت والا کو نوازا ہے، اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ خوب ان کا بھی فیض اللہ تعالیٰ پھیلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہم کو سننا ہے، لہٰذا میں بھی ان کا استقبال کرتا ہوں اور اہلاً و سہلاً و مرحبا، خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہرحال جن کا بھی ہمیں انتظار تھا، جن کو بھی ہم نے جیسا بھی ہم نے اپنے اعتبار سے چھوٹی موٹی فون پر ہی اطلاعات دی حضرت ان اکابر علماء کرام کو، تو ہم اکابر نے ہماری چھوٹی سی دعوت کو قبول فرما کر یہاں تشریف لائے اور اپنی عمل سے اس اسٹیج کو رونق بخشا، زینت بخشا۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کے آنے کو قبول فرمائے اور ان سے خوب ہم کو سوء فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔